بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کا دور حکومت، ان کی بایوگرافی ہسٹری۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور حکومت آج کی ہے، یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ ہارون الرشید کا عہد زرعی فتوحات کے لحاظ سے بھی نہایت مقام نمایاں رکھتا ہے۔ ان کی حکومت مغرب میں اقصی سے سرزمین سندھ تک، مشرق میں ارض چین تک، شمال میں آرمینیا اور جنوب میں سواحل یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے روم پر 5 حملے کیے۔ اپنے والد کے عہد خلافت میں وہ روم پر 2 بار حملے کر چکے تھے۔ پھر مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے روم پر 3 بار فوج کشی کی۔ 181 ہجری میں انہوں نے صفصاف کا قلعہ فتح کیا۔ اسی سال ان کے 1 سالار عبد الملک بن صالح ایشیائے کوچک میں انقرہ تک بڑھتے ہی چلے گئے اور متمورہ کو فتح کر لیا۔ 187 ہجری میں قاسم بن رشید نے کرہ اور عباس جعفر نے حسن سنان کا محاصرہ کیا۔ دونوں شہروں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی طرح ہارون نے ان حملوں کو روکنے کے لیے شام کے ساحل پر کئی فوجی چھاؤنیاں بھی قائم کی تھی، جو کہ بحیرہ روم کے راستے شام کے ساحل پر رومی حملہ کرتے تھے۔ شام اور مصر کے ساحلوں پر جنگی بیڑے بھی تیار رکھے جاتے تھے۔ کشتیاں، جہاز اور جنگی سامان تیار کرنے کے بڑے بڑے کارخانے بھی موجود تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید، آپ کا دور حکومت بڑا ہی زبردست ہے۔ آپ کی شخصیت علم و دانش، تقوی، خدا ترسی، حکمت اور تدبر، خطابت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمیت اسلام جیسے اوصاف کی منہ بولتی تصویر ہے۔ انہوں نے نہ صرف مملکت اسلامیہ میں علم کو بھرپور انداز میں فروغ دیا، بلکہ اس علم سے خود بھی بے اندازہ استفادہ کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد سے علم حاصل کیا۔ وہ جب کبھی کسی واعظ یا متقی بزرگ کی تعریف سنتے تو خود ان کے پاس جاتے اور ان سے نصیحتیں بھی سنا کرتے تھے۔ وہ بھیس بدل کر بغداد کی مساجد میں نامور اساتذہ کے حلقہ ہائے درس میں ایک عام طالب علم کی طرح شرکت بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے لغت، حدیث اور نحو کے مانے ہوئے اساتذہ کو بھی دارالحکومت میں جمع کر لیا تھا۔ وہ انہیں اپنی مجلس میں بلا کر ان میں علمی اور فنی مذاکرے بھی کروایا کرتے تھے۔ ان اساتذہ میں امام کسائی، مبارک بن فضالہ، ابو معاویہ، امام ابو یوسف اور اسامی جیسے بڑے بڑے عظیم لوگ بھی شامل تھے۔ ہارون کہا کرتے تھے کہ ایک فرما رواں کے لیے اس سے بڑھ کر بری بات کوئی نہیں کہ وہ عالم نہ ہو۔ ہارون نے طلب علم کے لیے سفر بھی کیے تھے۔ امام مالک سے موطا سننے کے لیے وہ مدینہ چلے گئے۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ وہ اپنے خطبے میں قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسناد کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت سن کر ہارون بے اختیار رونے لگ جاتے تھے، اور جو لوگ سنا کرتے تھے انہیں بھی بے اختیار رونا آ جایا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بے حد عقیدت بھی تھی۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو آپ بے اختیار کہہ اٹھتے، صلی اللہ علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ایک محدث ابو معاویہ نے ہارون کے سامنے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آرزو ہے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ حدیث سن کر روتے روتے ہارون کی ہچکی بن گئی۔ اپنے عہد خلافت میں ہارون الرشید نے 9 حج کیے۔ 1 سال حج اور دوسرے سال جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ 100 علماء اور فقہاء کو بھی اپنے ساتھ سفر حج پر اپنے خرچ پر لے جایا کرتے تھے۔ جس سال حج نہ کرتے اس سال 300 افراد کو حج پر روانہ کرتے تھے۔ آخری حج کے لیے ہارون نے رکہ سے مدینہ تک سفر کیا، وہ بھی پیدل۔ اس سفر میں ان کی اہلیہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ اسی حج کے موقع پر زبیدہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ایک نہر بھی کھدوائی، جس پر خطیر رقم، بڑی تعداد میں رقم خرچ ہوئی۔ یہ نہر آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے معاملات انجام دینے کے لیے ہفتے کی ہر رات ایک مختلف کام کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ انہیں وزراء، کاتبوں، سپہ سالار، علماء، فقہاء، قاریوں اور عابدوں کے لیے راتیں مخصوص تھیں۔ ایک رات وہ بالکل تنہا گزارتے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ رات وہ عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ہارون روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل بھی ادا کیے کرتے تھے اور اپنی ذاتی رقم سے صدقہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہارون کو اپنی رعایا کی بھی بڑی فکر رہتی تھی۔ رعایا کے حالات اور مسائل سے باخبر رہنے کے لیے انہوں نے پوری مملکت میں ڈاک کا بہت اچھا نظام قائم کر رکھا تھا۔ خلیفہ کے نمائندے انہیں ہر علاقے کے عوام کی مشکلات سے آگاہ کرتے رہتے۔
ہارون خود بھی راتوں کو بھیج بدل کر مختلف علاقوں کے دورے پر کرتے تھے تاکہ عوام کے مسائل جان سکیں۔ اس کے بعد وہ مستحق افراد کے لیے وظیفے خاموشی کے ساتھ ان کا اہتمام بھی کر دیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید مختلف فنون حرب اور جفاکشی والے کھیلوں کی تربیت سے واقف تھے۔ ان کا یہ وصف خلیفہ بننے کے بعد بھی بڑے عروج پر تھا، بلکہ انہوں نے اسے اور بھی جلا بخشی۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر بہترین نیزے بازی بھی کر سکتے تھے، لکڑی کی میخیں زمین میں گاڑ کر تیز رفتار گھوڑا بھگاتے گزرتے اور تلوار سے میخ کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے تھے۔ تیر اندازی اور شمشیر زنی میں بھی بہت مہارت رکھا کرتے تھے۔ تیر اندازی میں مہارت کا اندازہ یوں لگائیے کہ کبوتر کے پاؤں میں سنہرا دھاگا باندھ دیا جاتا، پھر تیر اندازی ہوتی۔ دھاگا تیر سے کٹ جاتا لیکن کبوتر کو کسی طرح کا زخم نہ پہنچتا۔ گھوڑوں کی پرورش اور بار آوری کے لیے بڑی بڑی چراگاہیں اور وسیع میدان مخصوص کیے گئے تھے۔ کرخ، رصافہ اور رقہ میں گھڑ دوڑ کے خصوصی میدان بھی موجود تھے۔ ہارون لباس اور طعام کے معاملے میں بے حد خوش ذوق تھے، تاہم وہ روم کے کیسر اور ایران کے کسرا کی طرح قیمتی جواہرات سے مزین تاج نہیں پہنتے تھے، بلکہ قمیض، سیاہ جبہ اور عمامہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کے دور حکومت کا ذکر خاندان برامکا کے بغیر ادھورا ہے۔ برامکا کا خاندان بلخ میں آباد تھا۔ یہ ایک مجوسی گھرانہ تھا۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ برمک کے بیٹے خالد نے اموی عہد کے آخری ایام میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ خالد بہت قابل متنظم انسان تھے۔ ابو جعفر المنصور جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد کو تبرستان میں رے کا حاکم بنا دیا تھا۔ منصور کے صاحبزادے محمد بن منصور مہدی رے میں مقیم تھے۔ منصور کے صاحبزادے نے خالد اور ان کے صاحبزادے یحییٰ کے روابط مہدی اور ان کے گھرانے سے بہت اچھے اور پختہ کر لیے تھے۔ یحییٰ کے بیٹے فضل اور جعفر کمسری میں ہارون کے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یحییٰ اور فضل اور جعفر کو اپنی حکومت میں نمایاں مقام بھی عطا کیا تھا۔ یحییٰ اور ان کے دونوں صاحبزادے نہایت بیدار مغز اور ذہین بھی تھے اور انہوں نے مملکت کا انتظام چلانے میں بے حد اہم کردار بھی ادا کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا 23 سالہ دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن اور فیروزاں باب ہے کہ جس کی خیرہ کن چمک و دمک اور آب و تاب صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ اسلامی حکومت کو استحکام بخشنے اور مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور مسرت و شادمانی کا مرکب بنانے کے لیے خلیفہ ہارون رشید نے جس خدا خوفی اور احساس ذمہ داری سے کام کیا، اس کا اعتراف اسی عہد کے معروف زاہد بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں کیا کرتے ہیں: مجھے ہارون کی موت سے زیادہ صدمہ کسی امر کا نہیں ہوا۔ مجھے یہ گوار تھا کہ اللہ میری عمر کا حصہ بھی ہارون کی عمر میں زیادہ کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ایسے صالحین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنے دین کی خاطر، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ تھی خلیفہ ہارون رشید 5ویں عباسی خلیفہ کی بائیوگرافی، ڈاکومنٹری، ہسٹری، آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کی مکمل داستان حیات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اسے لاسٹ تک دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ باقاعدہ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔